الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے، گھروں میں سننے والی ہماری اسلامی بہنیں اس کانر کے ذریعے یہاں سے جو بھی پیغام جو میسج آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ آج ہمارے درمیان محدث اعظم مشن پریسٹن مدنی اسلام سینٹر کے اندر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا پیر سید ضیاء القاسمی صاحب مشہدی مد ذل العالی جو یہاں تشریف لے آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم حضرت کی زبان فیض ترجمان سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت جو ہے کچھ پیغام ہم تک پہنچائیں گے۔ تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے، گھروں میں سننے والی اسلامی بہنیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ضرور اس پیغام کو سنیں، اور سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے فیض یاب فرمائے۔ آئیے حضرت کا ہم استقبال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر سید ضیاء القاسمی صاحب مشہدی فیضان صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کے عرش اعلیٰ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت اور جو نور الہیت ہے۔ اللہ گرامی قدر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس پہ کرم یہ ہوا کہ جمعۃ المبارک کے عین بابرکت لمحات میں اللہ نے ہمیں سجدہ ریزی کے لیے اپنے گھر میں قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نہایت مشکور ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر مجھے یہاں پر لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور فیضان محدث اعظم کو رب العالمین قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنے انداز سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کی محبت ہوئی، میں صرف آپ کی سبحان اللہ کا متمنی ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کے اس دور کے اندر مختلف قسم کے گروہ، مختلف قسم کی جماعتیں، مختلف قسم کے جھنڈے لیے پھر رہی ہیں، اور ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو میری جماعت کے جھنڈے کے نیچے آؤ۔ کوئی کہتا ہے کامیابی چاہتے ہو میری جماعت کے جھنڈے کو تھامو۔ لیکن آؤ جمعۃ المبارک ان مبارک لمحات میں بیٹھنے والوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے یار
رب کے دلدار، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، حبیب کردگار، احمد مختار، حجفار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن میرا جھنڈا ہوگا، جو اس کے نیچے آئے گا وہی نجات پائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا جھنڈا ہوگا؟ فرمایا ہاں میرا جھنڈا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ آقا نے آسا ختم نبوت اٹھا کے فرمایا لوگوں میرا جھنڈا مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کو تھامنے والے آپ خود ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں تو گناہگاروں کی شفاعت میں مصروف ہوں گا۔ یا رسول اللہ پھر اس جھنڈے کو کون تھامے گا؟ فرمایا من عملہ فی البدر، میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے بدر میں تھاما۔ یا رسول اللہ بدر میں کس نے تھاما؟ فرمایا من عملہ فی الاحد، میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے عہد میں تھاما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں کس نے تھاما؟ فرمایا من عملہ فی الخندق، میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے خندق میں تھاما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں کس نے تھاما؟ فرمایا من عملہ فی الخیبر، میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے خیبر میں تھاما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں کس نے تھاما؟ فرمایا جو ہجرت والی رات میرے بستر پہ سویا۔ یا رسول اللہ ہجرت والی رات آپ کے بستر پہ کون سویا؟ فرمایا جو فتح مکہ پہ میرے کندھوں پہ چڑھا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ کے قریب مولا کائنات تھے، ہاتھ اٹھا کے فرمایا لوگو یہ ہے مکے کا گوہر میری فاطمہ کا شوہر۔ اس مجلس میں پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین، خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اٹھے اور اٹھ کے علی المرتضیٰ کے ماتھے کو چوما۔ فرمایا علی مبارک ہو، آپ کو نبی علیہ السلام نے جھنڈا عطا کر دیا ہے۔ علی المرتضیٰ اٹھے، اٹھ کے صدیق پاک کے ماتھے کو چوما۔ فرمایا صدیق تمہیں بھی مبارک ہو۔ صدیق کہتے ہیں علی آپ کو تو نبی نے جھنڈا دیا، مجھے کس چیز کی مبارک؟ فرمایا اگر نبی نے جھنڈا مجھے دیا ہے تو مصلح آپ کو عطا کر دیا۔ لیکن آج کے اس فتن دور کے اندر کچھ لوگ ہیں جو صرف جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں اور مصلح بلائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف مصلح اٹھائے ہوئے ہیں اور جھنڈے بلائے ہوئے ہیں۔ مدنی مرکز میں بیٹھنے والوں، حضرت محدث اعظم کے فیضان کو حاصل کرنے والوں، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آؤ ان لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ جو اللہ کی ربوبیت کے بعد نبی کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، امیر عمر کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، حسنین کی شہادت کو بھی مانتے ہیں، امام اعظم کی فقاہت کو بھی مانتے ہیں اور میرے 11ویں والے پیر کی ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیں۔ خدا کی قسم آئیے تو صحیح، ان کا پیار تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے، عشق تو دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود نہیں، مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں نے رب کی بارگاہ میں 3 بار التجا کی میں علی کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا نہ کر دوں۔ مجھے جواب یہ ملا جس امت میں ابو بکر موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی مصلی نہیں۔ اور محبت سے کہہ لو کوئی رجوع، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت مولا کائنات موجود نہیں تو کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تک آپ نے یہ حدیث سنی، لوگ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں راوی کہتا ہے۔ میں نے کہا راوی تو پوچھو نا، بتاؤ وہ کون سا راوی ہے جو کہتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اس حدیث کی راویہ ام المومنین یا عائشہ صدیقہ یا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں حضور بارگاہ موجود تھی، میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر گزری، مولا کائنات آ گئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے بابا ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ میں نے کہا بابا میں نے کیا دیکھا؟ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی علی کے چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ فرمایا بیٹی تو نہیں جانتی، میرے مصطفیٰ نے کہا اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت گرامی قدر ان کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں، سارے صحابہ قطعی جنتی انعام اور احسان والے ہیں، لیکن
لیکن یاد رکھیے جو مقام ابو بکر کا وہ کسی اور کا نہیں. سبحان اللہ. بولیے تھوڑا سا کوئی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اتار دیا ہے. یہ ابو بکر صدیق ایسا ہے میں دنیا میں اس کے بدلے نہیں اتار سکا, قیامت والے دن میرا رب اس کے بدلے اتارے گا. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں, اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان میزان کے دوسرے پلڑے میں, تو سب پہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے. اب مجھے بتائیے کوئی رہ گیا ہے امت میں؟ جی امت کہاں سے شروع ہوگی اگر ابو بکر کو نکالو تو عمر سے؟ جی حضرات گرامی قدر صرف ابو بکر کو امت سے نکالا ہے نا حضور نے, ایک پلڑے میں رکھا ہے. تو اس سے بڑی افضلیت صدیق اکبر کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اور سنیے مولا کائنات علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں ابو بکر کے بارے میں. حضرات گرامی قدر امام ربانی مجدد الافسانی. کون امام ربانی؟ اکبر بادشاہ کا. رام اور رحمان میں فرق کوئی نہیں. میرے امام میدان عمل میں آگے فرماؤ بادشاہ تو کس طرح کی توحید کا درس دیتا ہے؟ تو بھی رب کو رب کہتا ہے, میں بھی رب کو رب کہتا ہوں, لیکن بادشاہ سن میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ زمین کا رب ہے, ساما کا رب ہے, ای کا رب ہے, عام کا رب ہے, گردش دورہ کا رب ہے تو سب کا رب. لیکن بادشاہ سن میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کا رب ہے, وہ شیروں کی گڑگڑاہٹ کا رب ہے, وہ رات کے اندھیرے کا رب ہے, وہ صبح کے سویرے کا رب ہے, وہ چاند کے جمال کا رب ہے, وہ سورج کے جلال کا رب ہے, وہ ستاروں کی جلملاٹ کا رب ہے تو پوری کائنات کا رب. لیکن بادشاہ سن میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ رب محمد وہ میرے محمد عربی کا رب ہے. وہ امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا تھا. مزہ نہیں آیا اس بات پر؟ کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سنو ایک حدیث شریف اور شیئر کرتا ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کنکر پڑے ہوئے. اب حضور علیہ السلام نے جب ان کنکروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کنکروں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. بولیے سبحان اللہ. ان کنکروں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. اب جب انہوں نے تسبیح پڑھی حضور علیہ السلام نے وہ کنکر رکھے تو سب سے پہلے جس ہستی کو حضور نے فرمایا وہ ابو بکر نے فرمایا ابو بکر ان کنکروں کو اب تم اٹھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کنکروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. آپ فرماتے ہیں جب حضور نے حضرت ابو بکر نے رکھے تو پھر حضور نے دوسرے نمبر پر عمر کو کہا عمر تم اٹھاؤ. ترتیب دیکھتے جانا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اب جب حضرت عمر نے ان کنکروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا حضرت عمر کے ہاتھوں میں ان کنکروں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کنکروں کو رکھا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اب تم ان کو اٹھاؤ. حضرت عثمان غنی نے ان پتھروں کو اٹھایا تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں بھی ان کنکروں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. اب جب انہوں نے رکھا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اے علی تم اٹھاؤ. کتنا نمبر ہو گیا؟ 4 نمبر پہ حضور نے فرمایا علی تم اٹھاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے ان کنکروں کو اٹھایا تو میرے ہاتھوں میں بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب حضرت علی نے وہ کنکر رکھے میں نے ان کنکروں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی. میرے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی. جب میرے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور میرے ایمان میں فرق ہے. ان کے اور میرے ایمان میں فرق ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری تیرے اور ان کے ایمان میں فرق نہیں تیرے اور ان کے مقام میں فرق ہے. جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں اور ان میں بھی جو ابو بکر صدیق ہے وہ کسی کا نہیں. کیونکہ یہاں پر بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. اب سنیے مولا علی حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے یہاں بھی دیکھی حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر
سبحان اللہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ ابو بکر کا ہوگا. کتنا نمبر؟ پہلا نمبر. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم انت علی، علی اس کے بعد تیرا ہوگا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میری جگہ ہی نہیں، آئین عثمان ابن عفان، عثمان کہاں گئے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے عثمان حساب سے نہیں بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس لیے تیرا. یہاں پر بھی پہلا نمبر کس کا؟ وہ بولے نہیں یار کمال کر رہے ہیں. پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر صدیق کا. اور پھر سنیے ایک حدیث اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کے لیے اگر آپ کی توجہ ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت انس نے کتنی خدمت کی حضور کی، پتہ ہے آپ کو 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے. جب جانے لگے نا تو والدہ نے کہا حضور میرے بیٹے کو دعا تو دیجیے نا. ہم بھی مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جا کہتے ہیں حضور دعا کیجیے ہمارے لیے، ہاتھ اٹھائیے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے، مرشد سے مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اب جناب حضرت انس کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دعا تو دیجیے نا، خدمت کی ہے اس نے. تو رحمت عالم نے ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور پہلی دعا دی کہ اللہ انس کی زندگی میں برکت عطا فرما. آج کتنی عمر ہے لوگوں کی؟ تو یہاں بندہ ہے بیٹھا ہوا جس کی 100 سال ہو جی؟ 63 سال اس امت کی سنت عمر ہے، اوپر جتنی مل جائے وہ بونس ہے. تو اللہ نے ان کی عمر میں برکت کی، 100 سال سے زیادہ زندگی ملی. پھر نبی علیہ السلام نے دوسری دعا کی اے اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے. اب لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، مشاہدہ نہیں ہے کہ عربی بہت زیادہ شادیاں کرتے ہیں لیکن کوئی بتا سکتا ہے کسی کے 100 بیٹے ہوں؟ حضرت انس کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں 100 سے زیادہ بیٹے عطا کی. پھر تیسری دعا حضور علیہ السلام نے کی انس سے کے لیے اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کے مال میں برکت دے. پوری دنیا میں آج بھی باغات عرب کے سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جناب انس کے حق میں یہ دعا قبول کی کہ ان کے سال میں کھجور کے باغات 2 مرتبہ پھل دیا کرتے ہیں. یہ حضرت انس راوی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ قیامت والے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ پتہ چلا حضور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا پہلی جگہ میرے ملنے کی انس پل صراط ہے، جبریل کے پار بچھے ہوں گے، امت گزر رہی ہوگی، میں رب سلم امت کے سلامتی سے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر فرمایا میزان پر ہوں گا، جس امتی کی کمی آئے گی اس کی سفارش کر کے جنت عطا کروں گا. یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو پھر ان جملوں کے لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا. کہاں ہوں گا؟ حوض کوثر پہ ہوں گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض کوثر کے پہلے کونے پر ابو بکر صدیق ہوگا. سمجھ نہیں آیا؟ حوض کوثر بھی کوئی گول پیالہ نہیں، حضور کا 4 کونوں والا حوض ہے. اور حضور کہہ رہے ہیں پہلے کونے پر پہلا جو ساقی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کونے پر عمر ہوگا، تیسرے پہ عثمان ہوگا، چوتھے پہ علی شیر خدا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو جس کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا اسے ابو بکر پانی نہیں دے گا، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا اسے عمر پانی نہیں دے گا، جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہوگا اسے عثمان پانی نہیں دے گا، اور جس کے دل میں ابو بکر عمر اور عثمان کا بغض ہوگا
اسے علی شیر خدا پانی نہیں دے گا. تو پھر سنیو خوش ہو جاؤ نا, ہم تو سب کے ماننے والے ہیں, جس کونے پہ بھی جائیں گے بھرے ہوئے یہاں حوض کوثر پر بھی پہلا نمبر ہے کس کا؟ بولیے نا کس کا؟ گلی گلی نگر نگر, محبت سے بولیے, نعرہ لگائیے یہ, گلی گلی نگر نگر. یا اللہ نعرہ لگوانا میرا کام ہے, بولنا ان کا کام ہے. ابو بکر صدیق کا ان پہ کرم کرنا تیرا کام ہے. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, مصطفیٰ کا ہم سفر, محبت سے بولیے مصطفیٰ کا ہم سفر. وقت تھوڑا ہے, میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس بڑا مال آیا, ہر بار ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں. میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس وقت اب اس بار ابو بکر ہم سے سبقت کیسے لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, ہر چیز کے 2 حصے کیے, اور آدھا مال اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے آیا. اور جب میں مال لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لائے ہو, کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. کہتے اتنی دیر گزری, وہ منبع جود و سخا جی حضرت افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اور جب آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال جناب ابو بکر صدیق سے کیا, ابو بکر کیا لائے ہو, کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ جو جواب عمر حضرت ابو بکر صدیق نے دیا قیامت تک کے لیے اہل سنت کا اشارہ بن گیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میں سے تو رائی کے برابر بھی نہیں چھوڑ کے آیا, گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, آؤ ابو بکر سے تم بڑے مسلمان ہو. ابو بکر سے بڑا کوئی مسلمان نہیں. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مزاج شناس مصطفیٰ ہے. حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی, سلام پھیرا, فرمایا بتاؤ میرے صحابہ تم میں سے آج روزے دار کون ہے؟ کون ہے روزے دار تم میں سے؟ سارے صحابہ کے ساتھ جھکے. ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا, یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں. آپ نے پوچھا اس لیے بتایا ورنہ بتاتا بھی نہ. پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی تم میں سے کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے, ابھی تو مسجد سے بھی باہر نہیں نکلے. فرمایا صبر تو کرنا عمر, رک تو صحیح نا, دیکھ تو صحیح. حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف میرا یار ہے, کئی دنوں سے علیل مسجد میں نہیں آیا, میں فجر میں ذرا جلدی گھر سے نکلا, اس کی بیمار پرسی کر کے میں نے آ کے نماز پڑھی. مجھے پتا ہے وہ تہجد کو جاگ جاتا ہے اس لیے ان کی بیمار پرسی کر کے آیا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا, ہاں بھائی کوئی ہے تم میں آج جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عمر پھر بول پڑے کہ یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے, گھر میں چولہا بھی نہیں جلا, تو ابھی کیسے ہم جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے تھے. حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بول پڑے, عرض کرنے کے یا رسول اللہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہا تھا, اس کی ماں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا, ایک روٹی بچ گئی, میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک مسکین کھڑا تھا. عرض کرنے لگا کہ اے ابو بکر میں رات کا ہوں, بھوکا ہوں, مدینے میں سب سے پہلے تیرا ہی دروازہ کھلا ہے. کہتے ہیں وہ جو روٹی بچ گئی سی یا رسول اللہ اسے کھلا کے بھی واپس آیا. یہ ہے مزاج شناس مصطفیٰ, یہ ہے حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور تربیت. کیونکہ رسول اللہ روزے کو پسند کرتے تھے, بیمار پرسی کرنا پسند کرتے تھے, مسکین کو کھانا کھلانا پسند کرتے تھے. یہ وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ کام کر کے آئے. بات اور طرف جاری ہے, میں وہ حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مال میں سے رائی کے برابر بھی نہیں چھوڑ کے آیا, گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے, رسول کے بغیر اللہ کافی نہیں, اللہ انہیں کافی ہے جن کے لیے رسول کافی ہیں. حضرات گرامی قدر سنی, حدیث غریب ہے لیکن فضائل میں آئی, علماء بیان کرتے, میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
جناب ابو بکر صدیق بوریے کی کاٹ کا لباس بنا کے بیبول کے کانٹوں کے بٹن بنا کے آ کے بیٹھ گئے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر اس حال میں آ کے بیٹھے تو رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ آج میرا ابو بکر اس حال میں کیوں ہے, آج میرا ابو بکر اس حال میں کیوں ہے. ابو بکر کو غریب آدمی تو نہیں تھا, 40,000 درہم و دینار کا مالک تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے, لیکن سب کچھ اسلام پہ خرچ کر دیا. صرف بیبول کے کانٹے, وہ بوریے کا کاٹ, وہ لباس بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا, رسول اللہ نے کہا جبریل آج ابو بکر نے میرے کہنے پر اپنا لباس بھی اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے. جب یہ کہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی. جبریل عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں, اوپر دیکھیں. جب حضور نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا سارے فرشتے بوریے کے لباس میں نظر آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض سنا ہوئے جبریل امین, یا رسول اللہ ابو بکر کا لباس رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ بوریے کا لباس پہن کے بیٹھے. اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. اب جبریل امین پھر مخاطب ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی وساطت سے اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. یہاں سے تھوڑی سی شنوائی ہونا, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں تھانے دار کا کسی کو فون آ جائے نا, سلام آ جائے, لوگ کہتے ہیں جی بڑی گل ہے, تھانے دار صاحب سلام کہتے ہیں. تھوڑی سی زیادہ شنوائی ہو, صوبے کا چیف منسٹر سلام بھیجے جی, یا ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سلام بھیجے, لوگ کہتے ہیں بڑا پاورفل جنٹل مین ہے کہ ملک کا سربراہ اسے سلام بھیج رہا ہے. ذرا غور تو کرو اس ابو بکر کی شان, مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. وہ ذات جو کن کہے تو فیکون, سب کچھ ہوگا. وہ ذات جس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کی جو مالک ہے, وہ ذات جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جس کی شان ہے وہ اللہ خالق و مالک ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے. اسلام پہ بھی بات ختم نہ ہوئی. اب رب العالمین نے پھر کہا کہ جبریل میرے محبوب سے کہہ, ذرا ابو بکر سے پوچھ اس حال میں جا کے یہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. ہائے ہائے, اسی کو علامہ اقبال نے بیان کیا, خودی کو کر بلند اتنا کہ حق تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مجھے اور کسی کا تو پتہ نہیں کسی سے رب نے پوچھا یا نہیں پوچھا, لیکن ابو بکر سے رب نے ضرور پوچھا ہے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا, اے ابو بکر بتا, رب پوچھ رہا ہے اس حال میں جا کے تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اس حال میں جا کے مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. حدیث شریف میں آتا حضرت ابو بکر پہ وجد طاری ہو گیا, وجدانہ کیفیت میں آپ کانپنے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کانپتی زبان سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے تو یہ فکر تھی میرے رب نے یہ قبول بھی کیا یا نہیں کیا, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. انا عن رب راضٍ, انا عن رب راضٍ, انا عن رب راضٍ. یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, راضی ہوں, راضی ہوں. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو رب العالمین نے حضور کے غلاموں کو عطا کیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرات گرامی قدر آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. آج لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہا, دیکھیے تو صحیح, حضرت ابو بکر صدیق کا آخری وقت ہے, اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلا فرمایا جاؤ چچا علی کو بلا کے لاؤ. جب مولا کائنات علی شیر خدا ہے, فرمایا علی میں یہ چاہتا ہوں جن پاک ہاتھوں سے غسل تو نے نبی کو دیا انہیں سے مجھے بھی دینا. ہاتھوں سے غسل مجھے دینا, اور جب میرا غسل ہو جائے, کفن ہو جائے, جنازہ ہو جائے تو میری میت اٹھا کے میرے بیٹے کے ساتھ روضہ رسول پہ لے جانا اور جا کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غار والا یار آیا ہے, اگر اجازت ملے خود دروازہ کھلے حضور کے قدموں میں دفنا دینا, اگر اجازت نہ ملے دروازہ نہ کھلے تو جہاں تمہارا جی چاہے وہاں دفن کر دینا. حضرات گرامی قدر اب وہ وقت آیا, اب وہ وقت آیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چارپائی اٹھائی گئی, عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے, محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے. اب یہ جب روضہ رسول پہ آتا ہے دروازہ بند ہے, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا یہ غار والا یار آیا ہے، قدموں میں مدفن کی اجازت چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ بند دروازہ خود بخود کھلا، اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا تو ہم سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ وہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی آنے والے کل میں بھی زندہ ہے۔ وقت نہیں انشاءاللہ زندگی ہے تو پھر کبھی آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو ماشاء اللہ